امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تلوار سے زیادہ تیز مجھ پر اس شخص کے آنسو لگتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ گھر کے اندر خالی برتنوں کو الٹا رکھنے سے گھر میں رزق بڑھنے لگتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے انسان کی یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے صحت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ جلدی جلدی نہانے سے انسان کا بدن بہت جلدی بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ الٹا جوتا پہننے سے انسان کی کمر کے مہرے ہل جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کوئی بات بھول جاؤ تو یاد کرنے کے لیے الٹے قدم چلو، بات یاد آ جائے گی۔ گھر میں بے برکتی پھیلی ہوئی ہو تو رات کے وقت جلدی سو جایا کرو اور صبح جلدی جاگ جایا کرو۔ پاؤں پر سوجن آنا شروع ہو جائے تو بکری کا دودھ پی لیا کرو، جلد افاقہ ہوگا۔ گھر میں بلیاں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ پاؤں گھسیٹ کر چلنے سے انسان کے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بولنے سے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی رہتی ہے۔ بار بار چیزیں گم ہونا گھر میں بے برکتی کی نشانی ہے۔ جس گھر میں فجر کی اذان پر چراغ جلتا ہو وہاں اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ اچانک دل بیٹھنے لگے تو سمجھیں دعا کی ضرورت ہے۔ بے وجہ ہنسی آنا دل کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جو گھر صاف ستھرا ہو وہاں فرشتوں کی آمد آسان ہوتی ہے۔ مسلسل جوتے ٹوٹنا سفر یا تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کا فیورٹ کلر بلیک ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ خیرات کرنے کے بعد دل کا ہلکا ہونا قبولیت کی علامت ہے۔ خواب میں سبز رنگ دیکھنا اللہ پاک کی مدد کی نشانی ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں کبھی غربت نہیں آتی۔ رزق کا رک جانا اکثر زکوٰۃ میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خواب میں بلی کو دیکھنا کسی خطرے کی علامت ہے۔ جس گھر کی خواتین با پردہ ہوں وہاں اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ خوشبو محسوس ہو مگر کوئی پاس نہ ہو، یہ فرشتوں کی موجودگی کی نشانی ہے۔ اچانک اونچی آوازوں سے دل گھبرانا گھر میں جھگڑوں کا اثر ہوتا ہے۔ جن گھروں میں اذان دی جاتی ہے وہاں شیطان قیام نہیں کرتا۔ بار بار پیسے گر جانا آنے والے رزق کی علامت ہو سکتا ہے۔ چیزوں کا خود بخود ٹھیک ہونا اللہ پاک کی طرف سے آسانی کی علامت ہے۔ بے وجہ آنسو آ جانا اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر کام آسان ہو جانا والدین کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بار بار کلیجی یا نمکین چیزیں کھانے کا دل کرنا خون کی کمی کی نشانی ہے۔ جس گھر میں ماں خوش ہو وہاں رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ خواب میں اونچی جگہ سے گرنا دل کے خوف کی نشانی ہے۔ نیند میں جھٹکا لگنا روح کی بیداری کی علامت ہے۔ راستے میں بار بار پرندے کا نظر آنا اللہ پاک کی حفاظت کا پیغام ہے۔ اچانک دل ٹوٹنے کی کیفیت اللہ پاک کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بار بار زکام ہونا کمزور مدافعت اور کمزور نیت کا ملا جلا پیغام ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے الفاظ بھول جانا
نظر لگنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ گھر میں بار بار مہمان آنا برکت کی علامت ہے۔ کسی سے اچانک دل اکتا جانا اللہ پاک کی طرف سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کا دودھ پیا کریں، اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ دل کا نرم رہنا سب سے بڑی نعمت اور ایمان کی علامت ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اچانک دل کا تیز دھڑکنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ صحت کبھی ایک دم نہیں گرتی، بلکہ یہ ہمیں آہستہ آہستہ سگنل دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم ہونا اللہ پاک کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے صحت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ جو شخص عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تکلیف دے کر محبت کا احساس دلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے برابر ہے۔ معدے کو صاف رکھنا ہے تو آڑو کھائیں، اور دل کو صحت مند رکھنا ہے تو سیب کھائیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہے تو جامن کھائیں، یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ خواب میں لمبے بال دیکھنا اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری اور زندگی میں آسانیوں کی علامت ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں، ان کے پیٹ کی چربی جلدی گھل جاتی ہے۔ حجاب کرنے والی اور شرعی پردہ کرنے والی عورتیں کبھی کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتی۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ جو عورت چوڑیاں شوق سے پہنتی ہے وہ زندہ دل ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے دل پر ہمیشہ راج کرتی ہے۔ 2 وجہ سے عورت موٹی ہوتی ہے: کام میں سستی اور ہر وقت سوتے رہنا۔ 2 وجہ سے عورت پتلی ہوتی ہے: ایک محنت مشقت سے اور دوسرا کم سونے سے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود اگر رشتے بے قدرے، بد مزاج اور بد لحاظ رہیں تو ان کے رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔